وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج ہمارے خطاب کا موضوع ہے مالک یوم الدین۔ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ آج 19 دسمبر 2025 بروز جمعۃ المبارک 27 جمادی الاخری 1447 ہجری میں جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی کے اندر نماز جمعہ کے لیے میں اور آپ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، یعنی ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ امید کے ساتھ بھی ہے اور خوف کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان گناہ کر لیتا ہے، خطا کر لیتا ہے تو اس سے پھر یہ امید ہی نہ ہو کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ امید واسق ہے، امید کامل ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور اہل بیت اطہار کے وسیلہ جلیلہ سے اور امت مصطفیٰ کے نیک برگزیدہ متقین اور پارسا کے وسیلہ سے ضرور میری مغفرت فرمائے گا، اور میں توبہ استغفار کروں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے معاف فرما دے گا۔ اور پھر خوف بھی ہونا ضروری ہے کہ انسان گناہ کر کے معافی کی طرف آتا ہی اسی لیے ہے کہ آخر کار رب کائنات کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ اگر میرے سے گناہ ہو گئے ہیں تو میں توبہ کر لوں، توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، مغفرت مانگ کر کے حاضر ہوں گا، بخشش مانگ کر کے حاضر ہوں گا، اور یہ عہد و پیمان کر کے دنیا سے جاتا ہوں کہ میں تائب ہو گیا اور میں نے اب کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اور یہ توبہ و استغفار کا سلسلہ جو ہے ساری زندگی جاری و ساری ہے۔ اور توبہ کیوں کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اسی وجہ سے اس کے ایمان کی بقا بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم فرما کر کے امید عطا فرما دی کہ اے میرے بندے، تو کتنا بھی گناہگار کیوں نہیں ہو گیا، تو کتنا بھی خطا کار کیوں نہیں ہو گیا، کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہیں تو کر بیٹھا، الرحمن الرحیم میں ہوں نا تیری بخشش کرنے والا، تیرے اوپر رحم کرنے والا، تیری مغفرت کرنے والا۔ ہاں تو توبہ کر، میں توبہ کا دروازہ کھول دوں گا اور تیری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ تو مغفرت مجھ سے مانگ، میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ اے میرے بندے، تو ایک بار میرے آگے صمیم قلب سے جھک جا اور اپنے آپ کو گرا دے، اور اپنے تکبر کو، رعونت کو، اپنے آپ کو جو تو بڑا بنا پھرتا ہے وہ سارا کچھ مٹا کے میرے در پہ آ کے معافی مانگ تو صحیح۔
پھر دیکھ بخشش کے خزانے تیرے اوپر نہ کھول دو تو تیرا رب العالمین ہو۔ الرحمن الرحیم اسی لیے کہلوایا گیا کہ اسے امید کامل ہو جائے کہ میں کتنا بھی گناہگار کیوں نہیں، میرا رب رحمان و رحیم ہے، مجھے بخش دے گا۔ اور آگے فرمایا مالک یوم الدین، اے بندے پھر لاپرواہ ہو کر کے نہ کہیں آ جانا، کہیں گناہ اور خطاؤں پہ دلیر ہو کر کے نہ آ جانا کہ اس دن کوئی تیری بخشش کرنے والا نہیں ہوگا، میں مالک ہوں گا۔ کہ کوئی تجھے یہ کہہ دے کہ میں تجھے بخشوا لوں گا، میں تجھے بچا لوں گا، میں تجھے اللہ سے چھڑوا لوں گا، نہیں نہیں، مالک یوم الدین، میں ہی اس دن کا مالک ہوں گا، اور ساری قوتیں، سارے طاقتیں، سارے اختیارات میرے پاس ہوں گے، اور میں ہی تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس نے مجھے مالک یوم الدین مان لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی چڑھے اور چڑھایا گیا، یہ ہمارے سب عیسائی مذہب کا جو ہے یہ کفارہ ہے، یعنی معافی ہو جائے گی۔ تو رب کائنات جل وعلا شانہ عز برہانہ نے مالک یوم الدین فرما کے بتا دیا کہ کوئی کسی کا کفارہ نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ تم نے معافی مانگنی ہے ایمان کامل کے ساتھ تو تمہیں معافی دے دی جائے گی، بصورت دیگر تمہیں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی کسی کا کفارہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس بات کی طرف لے کر کے آ جاؤ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سے ہی معافی مانگنی ہے، اسی سے مغفرت طلب کرنی ہے، اور وہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ بالکل آزاد پھر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں ہماری بخشش، ہماری مغفرت جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اسی طرح آریوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ہماری معافی تو ہے ہی نہیں، بہتر تھا کہ ہم گناہ کرتے نہ، پھر ہماری معافی ہے۔ جس کے گناہ ہو گئے، جس کے وجود سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، اب اس کی معافی نہیں ہے، لہٰذا وہ اسی تکبر میں اب گناہ ایک کر لیا تو اب کرتے ہی جا رہے ہیں کہ معافی تو ملنی نہیں ہے، اب جتنے مرضی گناہ کر لیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں نظریات کی نفی فرما دی، مالک یوم الدین فرما کر کے کہ اے میرے بندو، اگر آپ مجھ سے معافی کر کے آتے ہو، گریہ وزاری کر کے آتے ہو، اور امید رکھتے ہو کہ رب تعالیٰ معاف کر دے گا، اور توبہ کر لیتے ہو اپنی زندگی میں، تو میں ضرور تمہاری توبہ قبول فرما لوں گا اور تمہیں بخش دوں گا اور جنت تمہیں دے دوں گا، کیونکہ میں مالک یوم الدین ہوں، میں نے ہی تمہیں جو ہے وہ انصاف دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اور رحمت اور فضل اور کرم میں نے ہی کرنا ہے، رؤوف بھی میں نے ہی ہونا ہے، کریم بھی میں نے ہی ہونا ہے، رحمان و رحیم بھی میں ہی ہوں، اس لیے آپ کو کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو بھی بتا دیا جو سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مالک یوم الدین سن لو کہ یہ تمہاری بھول ہے، خام خیالی ہے کہ تم اپنے نظریے سے پلٹ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان و رحیم سمجھو اور مالک یوم الدین سمجھو کہ اللہ نے دنیا کے اندر تمہیں رحمان و رحیم بن کے اس لیے دکھایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، اس سے مغفرت مانگتے رہو، بخشش طلب کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں معاف فرما دے گا، اور قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں جو ہے عذاب نہیں دے گا،
میں مالک یوم الدین ہوں، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ جب تم لوگ دنیا میں معافی مانگ کے آؤ گے تو پھر میرا فیصلہ یہی ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اسے سمجھتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے اور میری مغفرت فرمائے گا اور قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے جب پھر وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرماتا ہے۔ اور جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں عابد و زاہد ہوں، میں بڑا متقی و پرہیزگار ہوں، میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مجھے بخش دے گا۔ تو سورہ رات کی تفسیر میں، تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ جو بڑے ہی متقی و پرہیزگار ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب کائنات، میں نے نمازیں تیرے لیے پڑھی، روزے میں نے تیرے لیے رکھے، حج میں نے تیرے لیے کیے، زکاتیں میں تیرے لیے دیتا رہا، صدقہ و خیرات تیرے لیے کرتا رہا، ہر صالح عمل تیرے لیے کرتا رہا۔ اے رب کائنات، کوئی بھی سانس میں لیتا تھا تو میں کہتا تھا یہ میرے اللہ کے لیے ہے، سب کچھ تو تیرے لیے ہے۔ تو رب کائنات فرمائے گا نہیں ہے میرے بندے، نہیں، اگر تو نماز پڑھتا رہا تو تجھے نیکیاں نہیں دی، روزے رکھتا رہا تجھے نیکیاں نہیں دی، حج کرتا رہا تجھے نیکیاں نہیں دی، زکاتیں دیتا رہا تجھے نیکیاں نہیں دی، صالح اعمال کرتا رہا، اس کے بدلے میں تجھے نیکیاں نہیں دیتا رہا۔ یہ جو تو آج بڑا معزز بن کے آیا ہوا ہے اور بڑا تو خوش ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کہ یہ سارا کچھ اسی کا ثمر ہے جو تو صالح اعمال کرتا رہا۔ لیکن بتا تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ دوستو، اس بزرگ پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کانپنے لگ جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ، میں نے جو عمل کیا اس کا بدلہ تو تم نے مجھے عطا فرمایا، لیکن بتا میں تیرے لیے لاتا تو کیا لاتا؟ تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندے، جو میرے پیارے تھے تو ان سے محبت کرتا، اور جو میرے پیاروں کے دشمن تھے تو ان سے دشمنی رکھتا، یہ حقیقت میں عمل میرے لیے تھا۔ تو یعنی انسان اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے لیے خیر خواہی سوچنا، اور جو ان کے دشمن ہو ان سے دشمنی رکھنا، یہ عمل جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، سن لو کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، فیصلے کے دن کا میں مالک ہوں۔ اگر اس دن تمہاری گرفت ہو گئی تو کسی بھی بات سے ہو سکتی ہے، اور معافی بھی کسی بھی بات پر ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنے اندر خلوص پیدا کر کے آنا، تکبر کو دور رکھنا، عاجز ہو کر کے آنا، اور پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوم جو ہے نا یہ دن کو کہتے ہیں، اور دین جو ہے یہ بدلے کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بدلے کا دن کیا مراد ہے کہ دن تو سورج کے ساتھ جو ہے نا وہ مشروط ہے، دن جو ہے یہ سورج کے ساتھ مشروط ہے، یعنی سورج کی حرکت ہوگی تو دن ہے، اور جب ہمیں سورج دکھائی نہیں دیتا رات ہے، تو فرمایا کہ اس دن تو سورج ہوگا نہیں۔ تو پھر دن سے کیا مراد ہے؟ دن سے مراد وہ وقت ہے، وہ زمانہ ہے، کہ یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ و برہانہ ایسی جلالت کے اندر ہوں گے کہ کوئی بھی شخص جو ہے
دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے آگے نہیں ہوگی، سب سرنگوں ہوں گے، سب جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں کہ آج اگر ہے تو صرف اللہ ہی ہے۔ اور رب کائنات خود فرمائے گا کہ لمن اليوم، آج کس کا دن ہے، آج کس کا دن ہے، آج کس کا دن ہے؟ تو سارے کے سارے خاموش ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ سنو آج اللہ واحد و قہار کا دن ہے، جو وحدہ لا شریک بھی ہے اور قہر والا، غصے والا بھی ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے وہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف سے انسان بے نیاز ہو جائے تو یاد رکھنا قیامت کے دن اس کی بہت سخت گرفت ہوگی۔ بزرگ فرماتے ہیں گیرت تو نہ گیرت، گیرت تو سخت گیرت، اور نہ پکڑے تو نہ پکڑے، اگر پھر وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر بہت سخت گرفت اس کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہر مسلمان کو اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے، فضل کے سائے میں رکھے۔ اور فرمایا کہ مالک یوم الدین، جو اللہ نے کہلوایا اپنے آپ کو کہ کیا قیامت کے دن کا ہی وہ مالک ہے؟ آج مثلا جمعہ ہے، کیا آج کا وہ مالک نہیں ہے؟ یا قیامت سے پہلے جتنے ایام ہیں، جتنے سال اور زمانے ہیں، کیا ان کا مالک نہیں ہے؟ فرمایا ہاں 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 ہاں، ضرور ضرور، ہر لمحے کا، ہر پل کا، ہر سیکنڈ کا مالک ہے۔ ہفتہ سے لے کے جمعہ تک، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، رات جمعہ، ہفتہ سے لے کے جمعہ تک تمام ایام کا مالک ہے۔ اور ایک سیکنڈ سے لے کے 60 منٹ تک، اور پھر 60 سیکنڈ تک، اور 60 سیکنڈ سے لے کے 60 منٹ تک، اور یاد رکھو 24 گھنٹے تک کا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہفتوں کا بھی، دنوں کا بھی، سالوں کا بھی، اللہ تعالیٰ ہر گھڑی اور پل کا مالک ہے۔ لیکن پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے مالک یوم الدین؟ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ سنو کہ جب کسی کو کسی وقت عظمت دی جاتی ہے، عظمت، بزرگی اور شان اور بلند مرتبہ سے پکارا جاتا ہے، اس عظمت کے اظہار کے لیے اسے ذرا ایک مخصوص لفظ کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ جس طرح بادشاہ جو پورے برِ صغیر کا ہو، اسے شاہ ہند کہہ دیا جائے، تو ہند کا ہی تو وہ بادشاہ نہیں نا، تو وہ یا شاہ دہلی کہہ دیا جائے کہ دہلی کا بادشاہ، تو ہوتا تو وہ پورے ملک کا ہے، پورے برِ اعظم کا بادشاہ ہوتا ہے، یا کوئی روئے زمین کا بادشاہ ہے، تو اس کو ایک خاص نسبت سے پکار لیا جائے تو یہ اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ نے مالک یوم الدین کا لفظ اپنے لیے منتخب فرمایا، وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے یا لوگوں کے نظام کو چلانے کے لیے ایک بادشاہی نظام بھی رکھا ہے، مملکت کا نظام رکھا ہے۔ کوئی گھر کا مالک ہوتا ہے، کوئی شہر کا مالک ہے، کوئی صوبے کا مالک ہے، کوئی پورے ملک کا مالک ہے۔ آج 220 سے زائد ملک ہیں تو ان کے بھی کوئی بادشاہ صدر ہیں، لیکن فرمایا کہ قیامت وہ دن ہے کہ مالک یوم الدین، میری عظمت و شان تو یہ دیکھو، اس دن کوئی ملک نہیں ہوگا، کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ آج ایک گھر کا میں مالک ہوں، یا ایک شہر کا مالک ہوں، یا ایک صوبے اور ملک کا مالک ہوں۔ آج پوری کائنات کا اگر کوئی مالک ہے تو میں رب کائنات ہی مالک ہوں۔ اس لیے اس عظمت و شان اور بزرگی کے اظہار کے لیے فرمایا گیا مالک یوم الدین، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے کا مالک ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مملکت ہے، اس کا جو سمجھنا اور اس کو جاننا جو ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ مالک یوم الدین بھی قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو پھر یہ جو ہم بعض اوقات نبیوں کو شفیع بنا لیتے ہیں، ان کے وسیلے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی قیامت کے دن نبی پاک شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ کو ہم اپنا شفیع بنا لیتے ہیں کہ جی قیامت کے دن اولیاء اللہ ہماری سفارشیں کریں گے، تو کیا جب اللہ تعالیٰ ہی مالک یوم الدین ہے تو کیا یہ سفارشیں جو ہیں یہ ہمیں فائدہ دیں گی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ضرور مالک یوم الدین جو ہے یہ فرمانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور پھر جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ سے عشق رکھنے والے ہیں، اللہ کے پیارے انبیاء ہیں، اللہ کے پیارے مرسلین ہیں، اللہ کے پیارے اولیاء ہیں، وہی اس کی بارگاہ میں التجا کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج تو مالک ہے اور آج ہم تیرے فلاں بندے کے سفارشی ہیں، رب کائنات ان کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کے صدقے سے ہماری مغفرت اور بخشش ضرور فرمائے گا۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اس سے محبت گہری کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے پہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے بندے تجھے جو ضرورت ہے نا وہ مجھ سے مانگ، چونکہ میں تیرا مالک و پالک خالق ہوں۔ دنیا کے اندر جو ہمارے مالک ہیں وہ ہمیں ہر چیز نہیں دے سکتے، نہ ہم ہر چیز ان سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھو اگر ایک یا دو بار کوئی چیز مانگ لی جائے یا تیسری بار مانگ لی جائے اک جاتے ہیں۔ یار اپنا بچہ بھی کیوں نہ ہو وہ بھی ایک ہی چیز یا دو چیزیں ایک دن میں مانگ لے تو ہم کہتے ہیں کل تو تجھے دی تھی، پرسوں تو تجھے دی تھی، آج پھر تو مانگ رہا ہے۔ اور چیز ہے کہ ایک دن میں دو بار وہ سوال کر لے، تین بار، تو ہم اکتا جاتے ہیں، بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ لیکن رب کہتا ہے مالک یوم الدین، میں ایسا مالک ہوں کہ اے بندے تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہے وہ مجھ سے ہی مانگ۔ اور یاد رکھ یہ نہیں ہے کہ تو ایک بار مانگ مجھ سے، ہزاروں بار مانگ، ہزاروں بار نہیں لاکھوں بار مانگ، اور لاکھوں بار نہیں کروڑوں بار مانگ، مانگتا جا اور پھر دیکھ تیرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میری عطا میں کوئی کمی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ و عز برہانہ ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ اگر کسی نے اس سے رزق مانگا تو کہا واللہ خیر الرازقین، کہ میں بھی بہتر رزق دینے والا ہوں، تو مانگ۔ وہ یا رزاقوں کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر انسان مانگتا ہے مولا مجھے یہ گاڑی چاہیے، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے کوٹھی بنگلہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے۔ کسی ایک مقام پہ بھی نہیں فرمایا کہ تو نے کوٹھی بنگلہ مجھ سے نہیں مانگنا، تو نے گاڑی نہیں مجھ سے مانگنی، بائک نہیں مانگنی، سائیکل نہیں مانگنا، تم اسے جو دل چاہے مانگ، تجھے مانگنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور آخر پر یہ فرمایا کہ اے میرے بندے اگر تیرے جوتے کا تسمہ نہیں نا، اور تسمہ کیا چیز ہے؟ انسان اپنے باپ سے کہے ابا جی مجھے جوتے کا تسمہ چاہیے، تو دوستو بندہ محو حیرت میں جاتا ہے، ابو کو میں جوتے کا تسمہ کہوں، چلو وہ تو ایک طرف رہ گئی، ابو تھے،
چلو کہہ سکتے ہیں، آگے چلے جائیں ذرا، اپنے کسی لیڈر کو ایم پی ایم این اے کو کہہ دیں، اپنے حاکم وقت کو کہیں کہ حاکم وقت صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب ہمیں ذرا جوتے کا تسمہ دے دے، وہ مائنڈ کرے گا کہ یہ اس کا دماغ تو نہیں کریک ہو گیا کہ میں حاکم وقت ہوں اور مجھ سے جوتے کا تسمہ مانگتا ہے۔ تو فرمایا دیکھ، اور جن جن کو میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں دیتا ہوں وہ تیرے سوال سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن دیکھ میں تیرا رب کیسا ہوں کہ مالک یوم الدین ہوں، اتنا بڑا مالک ہوں اس سے کوئی اپنی ملکیت کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو مجھ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کیجئے، اللہ سے وفا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے قلوب و اذہان کے اندر ڈالیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کامل مغفرت فرمائے، کامل بخشش فرمائے، اور ہمیں اپنی محبت کامل طریقے سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔